अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सैलाबी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स का सामना करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इस मानसून सीज़न में अगला निशाना पंजाब बन गया है, जहां पर बारिशों के अलावा भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद 3 दरिया और उनके किनारों पर आबाद शहर शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद इन दरियाओं में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो गई है, जिसके बाद आस पास की आबादियों को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। PDM पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी में 1988 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा मकदार में पानी आया है, जिसका बहाव 2,40,000 क्यूसिक है और आज रात दरियाए रावी से पानी के एक और बड़े रेले के गुजरने की पेशगोई भी कर दी गई है। दूसरी जानिब ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि दरियाए रावी के किनारे आबाद शहरी बस्तियों को अभी तक मुकम्मल तौर पर खाली नहीं करवाया जा सका और इन बस्तियों के मकीन भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। दरियाए चनाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे की इतलात सामने आ रही हैं और सैलाब के खदशात के पेश नज़र गुजरावाला में हेड कादराबाद के करीब एक धमाके के ज़रिए शगाफ डाला गया है ताकि पानी के बहाव को शहरी आबादी में आने से रोका जा सके और उसको डाइवर्ट किया जा सके। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस इस वक्त सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में खड़ी जो फसलें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मवेशियों की पानी में बह जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं, जबकि नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए ये दावा भी किया है कि ये नारोवाल की तारीख का बदतरीन सैलाब है, जिसकी वजह भारत की जानिब से ज़्यादा मकदार में पानी छोड़ा जाना है। हमारी सिख बिरादरी की जो एक इबादतगाह है, मारूफ इबादतगाह गुरुद्वारा करतारपुर, उसमें भी सैलाबी पानी दाखिल होने और उसके जुज़वी तौर पर डूब जाने के मनाजिर आज देखने में आए हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बायस आज चेयरमैन NDMA और DGISPR ने वफाकी वज़रा के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें चेयरमैन NDMA ने अगले 48 घंटे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से खासे अहम करार दिए और DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत के तहत पाक फ़ौज सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों में भरपूर तरीके से मसरूफ़ है। दरियाए रावी और चनाब में सैलाबी सूरत उनसे मुल्हक़ा शहरी जो इलाके हैं उसमें रेड अलर्ट के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम क्या पैनिक में है या आवाम हौसले में है, आवाम क्या सोच रही है, इस हवाले से अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं नुमाइंदा 365 न्यूज़ एहसन अरशद, जो कि रावी किनारे हैं, और दूसरी तरफ नारोवाल की सूरत हाल बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुल्करनैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो नारोवाल की तरफ चलते हैं। ज़ुल्करनैन, ये बताइएगा कि नारोवाल में आज जो सूरत हाल देखी गई है या करतारपुर दरबार साहब जो है वहाँ पर जो सूरत हाल देखी गई है, ये अपनी तारीख़ में शायद, मेरी तो तारीख़ जितनी है उतनी पहली दफ़ा ही मैंने इतना बुरा सैलाब या इतना ज़्यादा पानी उस इलाके में देखा है। आप क्या हमें बता सकते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के मकामी अफराद, और इस वक्त आपकी आंखों के सामने क्या मनाजिर है पानी के हवाले से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त नारोवाल ज़िला तो 80% जो है वो पानी में डूब गया। अब जब हम सुबह हमारी टीम यहाँ पर आई थी तो लाहौर की तरफ से आते हुए जब बदोमली आप क्रॉस करते हैं तो आपके राइट लेफ्ट तमाम गांव डूबे हुए थे और लोग ये कह रहे थे कि अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि यहाँ पर पानी आया हुआ। फिर जब हम नारोवाल शहर में पहुंचे तो नारोवाल शहर की तरफ जाने वाली जो मेन सड़क थी वो पानी से डूबी हुई थी। अब नारोवाल से जब आप शकरगढ़ की तरफ जाते हैं तो जस्सड़ एक मकाम है जहाँ पर पानी की कैलकुलेशन की जाती है दरियाए रावी में जो इंडिया से पानी आता है। अब जस्सड़ के मकाम पर बिल्कुल जो है वो पुल के करीब पानी था और यही जस्सड़ के इर्द गिर्द के इलाके में दरबार साहब करतारपुर, जो करतारपुर राहदारी है शकरगढ़ की तरफ जाए तो वो मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको पानी की सूरत हाल बताऊं कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का बोर्ड लगा हुआ है। ये पानी अब यहाँ से शुरू होगा और फिर आप दरबार साहब तक जाएंगे, ये पानी बढ़ता चला जाएगा। आज सारा दिन कश्तियों के जरिए 1112 रेस्क्यू टीमों ने दरबार साहब से तकरीबन 200 सिख यात्रियों को रेस्क्यू किया। फिर हम खुद उन 1112 की गाड़ी पर जब दरबार साहब गए तो वहां पर कई फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर रमेश सिंह अरोड़ा ने जो क्लेम किया कि संगतें तो इंडिया की तरफ से नहीं भेजी गई, सिख यात्रियों पर पाबंदी है, लेकिन पानी अचानक भेजा गया। और एक अहम चीज़ ये है कि दरबार साहब के अंदर आए हुए यात्रियों से जब हमने पूछा कि वो कब आए थे तो उनका ये कहना था कि कल सुबह 7 बजे वो आए और रात तक कोई बिल्कुल पानी का पता नहीं था और अचानक से रात 3 बजे अचानक इतना पानी आया कि उन्हें पनाह लेनी पड़ी फर्स्ट फ्लोर पर। सो पानी की सूरत हाल, शकरगढ़ का राब्ता जो है वो नारोवाल से कटा हुआ है, फिर जफरवाल जो दूसरी तहसील है उसका राब्ता नारोवाल से कटा हुआ है और आप कहें दर्जनों देहात जो है
वो ज़ेरे आब है, और अगर कोई रोड थोड़ा सा ऊपर है, कहीं बंद पे है, तो वहाँ पर आपको हज़ारों मवेशी खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने अपने मवेशियों को खोल कर ऊंची सड़कों पर पनाह ली है, उनको वहाँ पर बांधा हुआ है। सारा जिला ये पानी से बराबर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये पीछे से पानी की मुसलसल आवाज़ आ रही है। इसका ये मतलब है कि पानी का रेला अभी आता चला जा रहा है, और ये पानी का जो है लेवल और बढ़ेगा अगले 24 से 48 घंटों में। और रावी जो आप कहें जहाँ से 2 लाख जी जुल्करनैन, ये बताइए कि इस इलाके से जो मुल्हिका इलाके हैं, जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जहां लोगों के घर बने हैं, इलाका मकीन है, उनको अलर्ट्स जारी कर दिए गए थे। आपकी इतलात क्या कहती है? लोग घर छोड़कर निकल गए हैं, कहीं और महफूज मकामात पर चले गए हैं, या लोगों ने इनकार किया है, वहीं पर बैठे हैं अपने घरों में? क्या सूरत हाल है, उस हवाले से क्या बताएंगे? देखें, जो 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया के पास हैं वो मशरकी हैं, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है। अब रावी के बारे में आप लाहौर थोड़ा सा हमें ज्यादा नुमाया लगता है कि क्योंकि लाहौर में हमें लगता है कि ये दरिया है वो बिल्कुल खाली होता है। बेसिकली रावी जो पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है वो जेसड़ के मकाम पर होता है, नारोवाल में, इसी शकरगढ़ और नारोवाल के करीब से। अब जब वो एंटर होता है जेसड़ के मकाम से, तो वहां पर इस वक्त सैलाब की रेला जो है वो 2,40,000 क्यूसिक का है। अब जेसड़ वाले जो एक दरिया का रास्ता है वो तो मौजूद है, लेकिन पिछले 37 सालों में उस दरिया के इर्द गिर्द मौजूद जितना भी बेट है, यानी उस दरिया का पेट है, उसके अंदर लोगों ने पक्की इमारतें बना ली हैं। हमने रास्ते में देखा फार्म हाउसेस बने हुए, लोगों की रिहायशें हैं, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है। तो पिछले 37 सालों में इस तरह पानी नहीं आया, और फिर अचानक पानी छोड़ना। इस दरियाए रावी के पानी का कंट्रोल तमाम तर जो है वो इंडिया के पास है। अब आज यहाँ पर सरकारी एहलकार यही बताते रहे हमें कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंडस वाटर कमिश्नर के तहत जब कम्युनिकेशन होती थी तो हर 24 घंटे के अंदर अपडेट किया जाता था। इस बार वो चैनल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और अचानक से आपको बताया गया कि इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो वहां से चल पड़ा है, और इतनी जल्दी इवैक्यूएट करना मुमकिन नहीं। इतनी जल्दी इवैक्यूएट करना मुमकिन नहीं है। एहसन अरशद साहब, आप रावी किनारे मौजूद हैं, ये बताइए कि वहाँ पर आपके पास क्या सूरत हाल है? लोगों की इवैक्यूएशंस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? क्या लोग राजी हो रहे हैं अपना घर इलाका छोड़ने के ऊपर? वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक मामला चल रहा है, लोग बड़ा तनकीद कर रहे हैं। सो आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं शारजा के मुकाम पर मौजूद हूँ। इवैक्यूएशन की बात की आपने, वो तो इवैक्यूएशन दूर की बात है। यहाँ पर लोग जो है वो सैलाब देखने के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी तरफ से कोई पिकनिक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर इस तरह की सूरत भी देखने में आई कि यहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करके यहाँ से दरिया के किनारे से दूर भगाना पड़ा कि वो यहाँ से चले जाएँ। इवैक्यूएट करना घरों से तो दूर की बात है, इंतजामिया यहाँ से अलर्ट जारी किया गया था कि वो अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन हाल ये है कि दरिया रावी के पुल के ऊपर तो लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि सैलाब को देखने के आई, और बाज़ लोग तो अब पुल से नीचे आना शुरू हो गए दरिया के पास किनारे के करीब, जहां पर पुलिस को अब चौकी लगानी पड़ी और वहां पर रास्ता बंद करना पड़ा। मीडिया को भी कार्ड दिखाकर आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि लोग यहां से बाज नहीं आ रहे। दफा 144 भी लगाई हुई थी शायद। जी बिल्कुल, दफ़ा 144 सिर्फ वो इसी तरह है जैसे, क्योंकि शहरी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शहरी अभी भी यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर तकरीबन कोई 200 से 300 के करीब अफराद को यहाँ से जो यहाँ पर तैनात पुलिस एहलकार हैं, सिविल डिफेंस के एहलकारों की जानिब से उनको यहाँ से ऊपर बाहर किया गया कि यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि आज 9 से 10 बजे का टाइम दिया गया था कि 1,40,000 से 50,000 क्यूसिक के करीब जो पानी का रेला है वो आज यहाँ पर आना है। अभी जो है वो तकरीबन 84,000 क्यूसिक का जो पानी का रेला है वो यहाँ से गुजर है, और पानी की रफ्तार भी पहले से अब ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, PDMA के जो एहलकार है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि कुछ देर कबल यहाँ पर मरीम नवाज जो CM है पंजाब के, उन्होंने भी दौरा किया, पुल के ऊपर से खड़े होकर उन्होंने यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और वहाँ से चली गई। अभी यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार, दीगर जो यहाँ पर पुलिस है वो मौजूद है, और जो शहरी उनकी कसीर तादाद अभी भी पुल के ऊपर मौजूद है, जो कि सैलाब को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन अरशद साहब, जुल्करनैन शेख साहब, आपका भी। नाजरीन, सैलाबी सूरत हाल है, एक क्राइसिस इस वक्त है मुल्क में और मुख्तलिफ इलाकों में है, और उसकी कोई तयन नहीं किया जा सकता। इस वक्त एक क्लाइमेट क्राइसिस से हम दो चार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, ये बार बार हम लोगों को कहते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों को महफूज रखने की कोशिश करें, और कहीं पर भी कोई सीरियस सिचुएशन होती है, आप किसी जगह पर फंस जाते हैं, फ़ौरन 1122 को फ़ोन मिलाएं, जो मकामी DC AC ऐसे लोगों को, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपनी हिफाजत से के ख़तरात के हवाले से लोगों को आगाह करें, और अपनी जान को, अपने प्यारों की जानों को महफूज रखें। और जो लोग सैलाब से दो चार हुए, मुतासरा हैं,
ان کی مدد بھی ضرور کیجیے. اور اب بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, جو 9 مئی کیسز میں سزاؤں اور سیاسی نااہلیوں کا سیلاب بھگتانے کے بعد اب استعفوں کی ایک بھرپور سیزن کی تیاری کرتی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی ایم این ایز کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہونے کی ہدایات جاری ہونے کے بعد پہلے رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. اور آج چند اور استعفے جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. مثال کے طور پہ جو استعفیٰ سب سے اہم آج کے دن کا رہا, ان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب کا بھی استعفیٰ شامل ہے, جنہوں نے عمران خان کی ہدایات پر سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں اس اہم ترین پارلیمانی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا, اور ساتھ ہی یہ تصدیق بھی کر دی کہ وہ انرجی کمیٹی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس حوالے سے ایک بڑی اہم وضاحت بھی دی ہے, اور بڑی زبردست گولہ باری کہہ لیں اس کو, یا بڑی زبردست قسم کی تنقید کہہ لیں, یا دل برداشتہ ہونا کہہ لیں. گوہر خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں میڈیا کو بلا کے, ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک چھوڑ دے, تو اس نے کہا کہ میں صدارت چھوڑتا ہوں اور پولیٹیکل کمیٹی نہیں چھوڑتا. اور اس کو بدقسمتی مجھے افسوس ہوا جو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اس طرح ہوا. حالانکہ حلفیہ میں کہتا ہوں اس طرح نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ صرف میری کارکردگی کو نہ دیکھے, بالکل کمپیئر کرے میری کارکردگی اور ماضی کی سے پہلے بھی بڑے بڑے نام رہ گئے. لیکن صرف میرا نہیں خیال کہ اگر ایک میری کارکردگی بھی تو اس سے بنیتی ظاہر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن اور پی ٹی آئی ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل اور ایم این اے آصف خان بھی کمیٹی رکنیت سے مستعفی ہو گئے. آج کا ایک اور بڑا اہم استعفیٰ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی تھا, جو کہ کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. اچھا, سیاسی کمیٹی نے عمران خان کے اس فیصلے کی بھی توثیق کر دی ہے کہ 9 مئی سزاؤں کے بعد نااہل قرار پانے والے پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا, اور صرف میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سیٹ جو ہے NA 129 اسی پر ضمنی انتخاب لڑا جائے گا. قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کے اس شور شرابے میں میڈیا ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت سے استعفے کے حوالے سے پی ٹی آئی اراکین اب بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, اور ان کا اصرار یہ ہے کہ عمران خان نے تو صرف قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا کہا تھا, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اضافہ پارٹی چیئرمین گوہر خان کے کہنے پر سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں شامل کیا گیا. اچھا, میڈیا ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کو ججز تعیناتی کے لیے بھی جو بنائی گیا جوڈیشل کمیشن ہے اس سے بھی مستعفی ہونے کا کہا ہے, جس کی روشنی میں اب گوہر خان اور سینیٹر علی ظفر اس کمیشن سے مستعفی ہو سکتے ہیں. تاہم بیرسٹر گوہر نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. پی ٹی آئی سزاؤں کے بعد استعفوں کے اس ماحول میں کیسے آپریٹ کرنے جا رہی ہے, عمران خان کے موجودہ مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ اور کس موڈ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں. کیا یہ فیز 1 ہے اور اس کے بعد ایک فیز 2 لانچ کیا جائے گا جس میں کہ سسٹم کو ہلایا جائے گا, جھٹکا دیا جائے گا حکومت کو کہ ہم نے آپ کی پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن میں ڈال دیا ہے, اکاؤنٹ بیسیکلی یہ سارا معاملہ ہوگا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تمام لوگوں نے جو مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے, آپ نے, ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے, جنید اکبر صاحب نے, فیصل امین نے, تو یہ کیا آپ لوگوں کو اس ساری تھاٹ پروسیس کی ریڈنگ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ لمیٹڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے خان صاحب سے, اور جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو مین پیغام ہے وہ تو باہر آ جاتا ہے, لیکن واٹ از گوئنگ آن ان ہز مائنڈ, از اٹ فیز 1 آف سم تھنگ کہ جو بڑا ایک پیمانے پہ آپ سسٹم کو شیک کرنے جا رہے ہیں, آگے اگلا مرحلہ ایم این ایز کا ریزگنیشن ہو سکتا ہے, یا یہ فی الحال ادھر تک ہی ہے بات؟ دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ڈسکس نہیں ہوا. پارلیمانی کمیٹی کے جو ممبران ہیں پارلیمانی پارٹی کے وہ یہ جانتے ہیں. اسی 2-3 مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں خود 1-2 ٹاک شوز میں یہ سجیسٹ کر چکا تھا کہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے پارلیمان کے اندر ہماری کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں ان کو ان کے کاموں سے روکا جاتا ہے اور بڑا انفیکٹو سا وہ سارا سلسلہ ہے, تو ہمیں تو اس پارلیمانی اوور سائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پارٹی کو بھی نہیں ہے, اس ملک کو بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب کی ذات کو بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم پہلے بات چیت کرتے رہے ہیں. پھر خان صاحب نے بھی اس کو محسوس کیا, اور محسوس کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا, وہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہیومن رائٹس کمیٹی اہم ترین, ہمارے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بلاول زرداری صاحب اس کے چیئرمین تھے, اور ایک پاکستان جیسے ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں بڑی عام ہے, ہیومن رائٹس ابیوز بڑی عام ہے, وہاں پہ
پاکستان تحریک انصاف جیسی کمیٹی کے اچھا۔ پارٹی کے پاس اگر یہ ہو تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو وہ ہمارے پاس تھی، مگر اس میں ہوا کیا کہ چیئرمین ایجنڈا ایشو کرتا، سیکریٹریٹ اس کو کینسل کر دیتا. چیئرمین جو ہے وہ کسی کو کال کرتا ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا، اس کی میٹنگ کینسل کر لی جاتی ایک دن پہلے سیکریٹریٹ کی طرف سے. یہاں تک ہوا کہ اس کمیٹی کے سیکرٹری جو ملازم ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے، انہوں نے چیئرمین حامد رضا صاحب کو کہا کہ جی میرا تبادلہ کروا دیں یا مجھے آپ ریلیز کر دیں، میرے پہ بڑا پریشر ہے. مطلب ہے کہ وہ اگر آئی جی کو یا کسی ڈی آئی جی کو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے یا جیلر کو یا وہ اڈیالہ جانے کے لیے، دیکھیں ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہے وہ جیلوں کے دورے بھی کرتی ہیں اور اس کے بارے میں، اور یہ ماضی میں راہ ہے اور کیسز ٹیک اپ کرتی ہیں، سو موٹو لیتی ہیں. تو ان کو تو انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. اب جو مسائل حامد رضا صاحب کے لیے رہے بیسیکلی وہ، اور پھر اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. یہی ریلوے کی کمیٹی رائے حسن نواز صاحب کے پاس تھی، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ایک سیٹ ہماری خالی ہوئی تھی اس پہ جو ہے وہ عادل بزئی کے لیے نام دیا گیا تھا، مگر وہ آخری دن تک مٹیریلائز نہیں کیا، انہوں نے اس کو وہ نہیں کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کو یاد ہوگا میرے نام پہ 9-10 مہینے تماشا لگایا رکھا، حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے تھریٹ کہ جی ہم مفضل الرحمان کو بنا دیں گے یا نور عالم کو. آپ کو تو شیخ صاحب پچھلے دنوں ایک اور تلوار بھی لٹکا دی تھی آپ کے اوپر، تو نااہل کرنے کا بھی آپ کو تو پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بڑا پریشر تھا پارٹی پہ اور خان صاحب پہ کہ یہ سرکاری گاڑیاں، دفاتر اور یہ وہ، مطلب ان کمیٹیوں کا شاید چیئرمینوں کو خود اس کی ذات تک تو فائدہ ہو جائے کہ جی اپنے کسی کام کے لیے فون کر لیں تو ان کا کوئی کام کا کوئی آنر ہو جائے، باقی اس کا پارٹی کا یا ملک کو یا پارلیمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں تھا. تو وٹ ایور ڈیسیژن واز ٹیکن بائی خان صاحب، اس کی توثیق ہوئی اور وہ بالکل تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہم آپ نے صرف 3-4 لوگوں کے نام لیے ہیں، باقی سب کے بھی، حامد رضا صاحب کا بھی، سب کے، وہ پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے واٹس ایپ گروپ میں سب نے اپنے میں وہ شیئر کیے ہیں، میجورٹی نے کر دیے ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ ڈوگر صاحب کو جو ہم نے بھجوا دیے ہیں. تو وہ تم سارے، تو کسی نے کیا، خان نے کہہ دیا نہیں رہنا جی، تو ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو کنفیوژن ہے اس کو بھی ذرا کلیریفائی کر دیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام بھی خان صاحب نے شامل کیا تھا یا یہ گوہر جی؟ صاحب؟ خان صاحب کے الفاظ آپ دیکھ لیں، خان صاحب کی ٹویٹ میں کہ پارلیمان کی تمام کمیٹیوں سے. اب یہ کون سے علامے ہیں، یہ کون سے آئنسٹائن ہیں، کون سے یہ نیم حکیم ہیں جن کو پارلیمان کی کمیٹی کا سمجھ نہیں آ رہا؟ پی اے سی کیا پارلیمان سے باہر ہے؟ صحیح ہے. مطلب میں ویلے بیٹھے نے ہاتھے فون ہے، ٹھوکی آؤ جو دل کرتا ہے، کیا پارلیمان سے باہر ہے؟ نہیں باہر ہے. آپ نے اس جوڈیشل کمیشن کی بات کی، اف اٹ فالز انڈر دا پارلیمان تو بس ٹھیک ہے، کوئی افیکٹونیس نہیں ہے اس کی، تو ایک سمپل کلیہ دے دیا گیا ہے. اچھا، اور پھر استعفے ان کے بھی ہوں گے، گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب کے بھی؟ اگر وہ فال کرتی ہے اس میں تو بالکل ہوں گے. جوڈیشل کمیشن جی تو یہی تو پوچھ رہی ہوں، کنفرمیشن لے رہی ہوں میں آپ سے. ہاں بالکل، اگر وہ فال کرتے ہیں تو اس میں ہوں گے، اس کی لیگل پوزیشن وہ دیکھ لیں گے. کوئی دیکھیں، لوگوں کو تو اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے شفا. بات یہ عمران خان نے کہہ دیا، گل مکی، اس کے بعد کوئی اف اینڈ بٹس ہیں، کوئی اف اینڈ بٹس نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اب آپ لوگوں نے اپنا ٹائم فریم کیا رکھا ہوا ہے اسپیکر کو کہ کس وقت تک انٹیمیٹ کرنا ہے؟ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، ایک نہیں، ہم نے اس کو دے دیا ہے. دیکھیں آج کمیٹیاں تھیں، آج ہم اس میں نہیں گئے. نہیں گئے، بات ختم ہوئی. وہ دے دیے ہیں چیف وپ کو. چیف وپ جا کے میرے خیال میں یکم کو شاید اجلاس ہے، وہ چیف وپ جمع کرا دے گا ساروں کو. پہلے سیکرٹری میں دے کی فرق پڑنا جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک آپ لوگوں کا فائدہ یا نقصان ہے اور ایک گورنمنٹ کا فائدہ یا نقصان ہے اس ساری کارروائی سے. آپ لوگوں کا تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، گلہ شکوہ ہے کہ بھائی نہ ہمیں کوئی سپیس دے رہے ہیں، زبردستی ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارا تو آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہے وہ چل رہا ہے. اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اپنا ایک ڈسپلیجر شدید قسم کا یہ شو کر دیا یہ کر کے. اب گورنمنٹ کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے، آیا ہے؟ بڑا امپیکٹ. دیکھیں، بندہ بے شرم ہو جائے اور محسوس نہ کرے تو وہ تو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا تو ہم علاج کر نہیں سکتے ہیں. مگر حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے ملکوں کی امداد پہ، دوسرے ملکوں کی مہربانی پہ، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ڈالر تک، جس سے یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس وقت تو گرین فائنینسنگ کا رولا بھی پڑا ہوا ہے ہمیں، جو حالات ہمارے موسم کے چل رہے ہیں اس میں پھر یہ حالات ہیں کہ، اور پھر ساری دنیا کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، این جی اوز ہے، تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے باقاعدہ آپ کے الیکشنز پہ رپورٹس کی ہیں
یہ جب ان کی کیا عزت کیا احترام ہوگی جس سسٹم کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرسٹ فیز ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں, آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بالکل آپشن ہو سکتی ہے. اس وقت تک فی الحال اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے, نیشنل اسمبلی کے یا اسمبلیوں کے استعفوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. مگر اگر یہ استعفے آئے ہیں تو خان جب دوسرے استعفوں کا کہے گا تو وہ بھی آ جائیں گے, اس پہ بھی 1 منٹ لگے گا. اور اگر یہ ہم سسٹم میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس سسٹم کی کیا اوقات رہ جائے گی وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور پھر جمہوریت آگے شام جمہوریت ہے, فارم 47 کی جمہوریت ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ کس منہ سے دنیا میں چلیں گے, یہ کس منہ سے حکومت چلائیں گے, کریڈیبلٹی کیا ہوگی, اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی. مطلب ایک رولے نے آندے واسطے ابھی تو دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کی سمجھا کہ ساڑھے بندیاں نو سزاواں دے کے تے گھر بٹھا چھڈن گے یا جیلوں میں ڈال دیں گے. تو اس طرح تو آپ کا خیال ہے کس طرح. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ نے ان اناؤنس طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فیز 1 ہے, جس طرح میں سمجھ رہی ہوں کہ بھئی یہ فیز 1 ہونا ہے, اس کے بعد فیز 2 بھی آئے گا اور مختلف فیزز آئیں گے. وہ پتہ لگتا ہے کل کی اناؤنس کر دے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو ہے جو حکومت سے کل ہماری بات ہو رہی تھی, شاید خٹک صاحب بھی پروگرام میں بیٹھے تھے کل, رانا احسان افضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بے شک استعفے دے دیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن اگر یہ اپنی سپیس چھوڑیں گے تو پھر وہ سپیس کوئی اور کیپچر کر لے گا. یہ سپیس کی بھی کوئی فکر ہے آپ لوگوں کو؟ سپیس عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان کے ایم این اے سارا سسٹم چھوڑ کے چلے جائیں, ایم پی اے چھوڑ کے چلے جائیں, ان کی سسٹم جتنا ایکسپوز ہو گیا ہے اس کے بعد جو گنجائش رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لوگوں کو ہمارے ساتھ ہوتا ہوا ظلم بھی نظر آ رہا ہے, لوگوں کو ہمارے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی بھی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو عام ورکر کو 25 سال کی جو نامعلوم اس میں اٹھا کے سزائیں دی, جو ایم این ایز کو 10 سال کی. یہ تو انپریسیڈنٹ ہے اس ملک کی تاریخ کے اندر. تو آپ کیا خیال ہے اسپیس؟ یہ آلریڈی 47 کے اوپر بیٹھے ہیں ہماری اسپیس لے کے. آپ کیا خیال ہے؟ آج فری ہینڈ دیں, آج دے دو. یہ جن سیٹوں پہ یہ بیٹھے ہیں نا فارم 47 والے, نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے, آپ یہ سیٹیں خالی کرائیں, ریاست اور حکومت اس میں مداخلت نہ کرے, ہم دیتے ہیں استعفے, الیکشن کرائیں. میں کہتا ہوں ان کے بخیے ادھر جائیں گے, یہ نظر نہیں آئیں گے یہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. کوئی اسپیس کسی کی اسپیس ہوتی ہے دل میں. جس دن عمران خان واپس آئے گا یا جس دن دیکھیں ہر رات ہر اندھیرے کی روشنی ہے, ہر رات کی صبح ہے. چاہے ڈکٹیٹریل ریجیمز رہے ہیں, چاہے سیاسی ڈکٹیٹرز رہے ہیں, چاہے قبضہ سے آنے والی رہے ہیں, جب بھی وہ ان کا زوال آیا ہے, جب وہ جاتے ہیں تو جن قوتوں کو دبایا جاتا ہے وہ نہیں آتی, ہمیشہ آتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صدا شاہی تو صرف میرے اللہ دیجئے, صدا شاہی میرے اللہ دیجئے, اور اس کے علاوہ سب کی باری آنی ہے. تو آپ کا کیا خیال؟ اسپیس کسی کی کوئی نہیں لے سکتا جی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آرگومنٹ ہے, یہ بڑے ویک آرگومنٹ دیتے ہیں نون لیگ والے, کیونکہ مر رہے ہیں نا. اگر ہم استعفے دے کے نکل جاتے ہیں سسٹم میں سے تو کیا ان کے پلے رہ جائے گا, یہ آپ دیکھیے گا. اچھا ویسے انہوں نے کوئی آپ لوگوں کو پیغام بھجوایا نہیں, کچھ ایسی بات نہیں کی کہیں سے کہ بھئی ابھی یہ نہ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں؟ وہ مذاکرات کی بات بڑے عرصے سے بیچارے دوبارہ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے صرف اس کی بات کی ہے نا, ابھی تو ہم نے کوئی نیشنل اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے استعفے کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا. جی وہ تو بات خان نے بھی نہیں کی, ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو صرف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے ہے, کل ہی فیصلہ ہوا ہے. مگر ہاں مسالیت کے حوالے سے جو ہے ان کے پیغامات پچھلے چند دنوں سے آ رہے ہیں, جس پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ جب تک نہ ہو تو یہ مسالیت کے پیغامات اچھے نہیں لگتے ہیں. ایک طرف تو 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو, اس دوران آپ کون سی نیگوشیشن کی بات کرتے ہیں اور کون سی مسالیت کی بات کرتے ہیں؟ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگی تو خان سے آپ لوگ خود بات کر لیجئے گا. کوئی دیکھیں خان کبھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھا, مگر جب بھی وہ احتجاج کی بات کرتا ہے آپ مذاکرات کا وہ لے کے آ جاتے ہیں سامنے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ صرف آپ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے بات کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا جی. اچھا یہ کنفرم کیجئے شیخ صاحب کہ اس پہ بھی کنفیوژن چل رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے اعظم سواتی کا نام بتا رہے تھے, اب جو نام سامنے آیا ہے وہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا. تو اعظم سواتی صاحب آؤٹ ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان ہیں, یہ کیسے ہوا یا یہ کیا سلسلہ ہے؟
थोड़ी सख्त बात कर दी, वो आउट नहीं है। नहीं, सेनेट में तो है, मतलब पीटीआई के हैं, इस ओहदे के नॉमिनेशंस में वो आउट हो गए हैं, ये देखिए खान साहब इज आवर लीडर। आई स्पोक टू स्वाति साहब यस्टरडे, ही इज अ ग्रेट मैन। उन्होंने बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा ये खान ने जो किया होगा इसमें कोई हिकमत होगी। खान साहब हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, व्हाई इट्स वेरी ऑब्वियस। उन्होंने कहा देखें स्वाति साहब बुजुर्ग आदमी हैं, उन पे ऑलरेडी बहुत से केसेस हैं, हार्ड लाइन लेंगे, अपोजिशन लीडर के तौर पे बात करनी पड़ेगी, आगे मामलात और चल रहे हैं, चीज़ों को लीड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बेल्स हैं, बेल्स ख़त्म करके सारी हुकूमत जिस तरह हमारे बाकी लोगों के पीछे गई है उनके पीछे पड़ जाए, उनकी मूवमेंट पे कोई कदम लग जाए या वो उनकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाए। तो दूसरी तरफ एक मजहबी सियासी पार्टी के हेड हैं राजा नासिर साहब, वो हार्ड लाइन भी ले सकते हैं, सॉफ्ट लाइन भी ले सकते हैं, और उनकी एक अपना ही उनकी पार्टी का एक वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी वालों को मुसीबत में अभी नहीं डालना चाहता, क्योंकि काम औखा होगा तो मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, मूवमेंट मुश्किल होगी तो असल मूवमेंट जो है उसको सेट बैक होगा। तो दैट्स व्हाई ही, और बड़ा रिस्पेक्टफुली कर बड़ी तारीफ की है स्वाति साहब की, बच्चर साहब की और चट्टा साहब की, खान साहब ने। और इन लोगों ने बड़ी ऑनर और डिग्निटी के साथ खान साहब के फैसलों को जो है मनोवन कबूल किया है। ठीक है, यानी कि अलामा साहब का नाम इस वक्त अगर मौका आता है तो फिर उनका नाम पे इत्तेफाक हुआ हुआ है और खान साहब की तरफ से उनका नाम आया है सामने। ये इत्तेफाक है जी, अजी खान साहब ने नाम देता है, इत्तेफाक की केड़ी लोड़ है, खान दे छड़िया नाम तो केड़ा इत्तेफाक। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ के हवाले से बात चल रही है और जुनैद अकबर साहब बड़े अपसेट नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई गौर साहब को मैंने अपने 2 ओहदों के इस्तीफे भेजे थे, उन्होंने खान साहब को जो बात बताई है वो आधी अधूरी बताई है और तासुर उससे कुछ और मिला है, मुझे इस बात पे मायूसी हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सदारत से भी इस्तीफा दूंगा, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफा दूंगा और फिर मैं कारकर्दगी के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की भी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया के ऊपर जिक्र करना ये नामुनासिब है। ये चाहे मैं करूं, चाहे गौर साहब करें और चाहे जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं इस वक्त मौजूदा केपी के तंजीम के वो करें। तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि आपको कोई चीज़ महसूस हो और आप टीवी चैनल्स वालों को बुला के तो आप उनसे गुफ्तगू शुरू कर दें। इमरान खान साहब की जो अभी सेकंड लास्ट जो ट्वीट है उस पर बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने ये हुक्म दिया था कि पार्टी के अंदर के मामलात, चाहे पार्टी का अदना रुकन हो, चाहे आला रुकन हो, चाहे बड़े ओहदे पे हो, चाहे किसी भी हो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे अगर बात करेगा, खान साहब, मैंने उसको ट्वीट किया था, खान साहब वाज सो क्लियर, खान साहब से मैं उसको खुद पार्टी से निकाल दूंगा। अच्छा, मैं तमाम दोस्तों को यस क्लैरिटी के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, ठीक है, हाँ, जो भी हो। कोई कह रही मैं कारकुन हूँ और मैं जगह जगह पे पार्टी की पतलून उतारता रहूंगा, तो नहीं, खान ने कहा ये भी इजाजत नहीं है। पार्टी के मामला पार्टी के अंदर डिस्कस होंगे, मीडिया के, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट पे डिस्कस नहीं होंगे। बिल्कुल सख्ती से कहा था और मैं समझता हूँ इस डिसिप्लिन की जरूरत है। तो मैं तमाम भाइयों को ये कहूंगा परहेज करें, अंदर की बातें अंदर करें। आप मतलब जब किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उस वक्त वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे, ये मुनासिब नहीं है किसी के लिए भी, मेरी जात के लिए भी और किसी भी शख्स पार्टी पे। इस पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और लोगों को इमरान खान की उस मौक़िफ़ से गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, और फाइनली ये बताइए कि सितंबर के हवाले से कोई तहरीक की भी कोई खबरें आ रही हैं सामने कि तहरीक लॉन्च होनी है? असी तहरीकें जो मैं दसो ना, असी तहरीकें निकले कदों नहीं, एहतजाज चले एहतजाज कर लेते हैं, कोई बाकायदा तौर पे डेट फाइनल कर रहे हैं आप लोग? जलसे की बात हो रही है गौर साहब से। हाँ, सितंबर इज इम्पोर्टेंट, जलसे भी होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा, उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। अच्छा। खान साहब से भी डिस्कशन हुई है और जिसके जिम्मे लगाना था वो खान साहब ने लगा भी दिया है, बस डेट फाइनल करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे जी, और इंशाल्लाह इट विल बी अ बिग इवेंट इन सितंबर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे मरकजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने खान साहब के मुख्तलिफ जो कल ट्वीट्स आई, जो खान साहब के फैसले आए या बयानात आए, उनके हवाले से मुख्तलिफ बातों पे वजाहत दी, मुख्तलिफ बातों की क्लैरिफिकेशंस दी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब इस बात पे बड़े अपसेट थे कि भाई पार्टी के अंदर के मामला, चाहे नाराज़गियाँ हो, इख्तलाफात हों, उसको पार्टी से बाहर नहीं करने की ज़रूरत और अपने तक रखें, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत तय करें, और अगर कोई ये बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको मैं खुद पार्टी से निकालूंगा। सो ऑफ कोर्स ही क्लियरली सीम्ड अपसेट अबाउट कि ये भाई सारे इख्तलाफात ही चल रहे हैं और ये बात जो है वो ये काबू में आ नहीं रही। लेकिन बहरहाल खान साहब को ये बात कहनी पड़ी। इसके अलावा भी जो कमेटियों से इस्तीफ़ों का मामला था और जो मार्केट में
خبر چل رہی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام جو ہے وہ گور صاحب نے ایڈ کیا ہے اور باقی کمیٹیوں کا خان صاحب نے کہا تھا، اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن آ گئی. سو کمیٹیاں ساری کی ساری جی جو اس میں فال کرتی ہے ان ساروں سے پاکستان تحریک انصاف استعفے دینے والی ہے، بلکہ 80% لوگوں نے دے دی ہیں، یہ بھی شیخ صاحب نے کہا. اور چیف وپ جو ہیں وہ ان کو اسپیکر تک انٹیمیشن پہنچا دیں گے اس حوالے سے جب پروسیس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. پروگرام میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب آنے کے بعد متاثرہ علاقوں میں ایک بہت بڑا چیلنج وہاں پر مختلف بیماریوں اور وباؤں کے سامنے آنے کا بھی ہے، کیونکہ رہائشی علاقوں میں پانی آنے کے بعد وہاں پر بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان علاقوں میں اس وقت جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں، مختلف لوگ پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹس بھی ان علاقوں میں کام کر رہی ہیں. آج ہم نے کچھ تصاویر دیکھی سوشل میڈیا پر، اور وہ بھی ہم نے سوچا کہ چونکہ وہ خود ہم نے ان کو ڈاکٹر کو اسپاٹ کر لیا تھا ان تصاویر میں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے ذرا وباؤں کے حوالے سے بھی بات کریں. وہاں پر مزید جو صورتحال ہے وہ ان کو کیسی لگی، ان کے مطابق کیا ضروریات وہاں پر لوگوں کی اس وقت ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے اہم پورٹ فولیو میں سرو کیا ہے کہ جہاں پر وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. سو ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرکزی ترجمان ہیں عوام پاکستان پارٹی کے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، جو کہ سابق وفاقی وزیر صحت بھی رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم نے آج تصاویر دیکھی، آپ لوگ بھی ریلیف ورک کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے. آپ نے پہلی چیز جو وہاں پر آپ لے کر گئے، آپ لوگوں نے ظاہر ہے کچھ سروے کیا ہوگا، کچھ لوگوں سے پوچھا ہوگا، آپ لوگوں کے ریلیف پیکیجز میں کیا کچھ شامل تھا، اور اس کا تعین کیسے آپ لوگوں نے کیا کہ فلاں چیز کی اب ان کو ضرورت ہے؟ جی شفا، بہت شکریہ. ہم عوام پاکستان کی جانب سے اس سیلاب کی تناظر میں ہم نے فوری طور پہ پلاننگ شروع کر دی تھی، اور شاہد اکان عباسی کی ہدایات کے مطابق ہم نے وہاں پہ امداد پہنچانے کے لیے پوری ایک پلاننگ کی. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگ اس طرح کی تباہی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ان کے گھر بار اجڑ جاتے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریوں اور طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے میں ہم نے ایک پیکیج تیار کیا، ہم اسے فیملی پیکیج کہتے ہیں. اچھا. جس کے اندر روزمرہ استعمال کی تقریباً تمام چیزیں ایک کنٹینر میں ہم نے ان کو ترتیب سے رکھا، اور وہ ہم وہاں پر ہم نے 24 اگست کو وہ پھر ایک ٹرک پورا بھر کے ان پیکیجز کا وہاں پہ بھیجا. میں پوچھنے یہ جا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کو یہ ساری ریلیف ورک کے باوجود ان کو ضرورت ہے اس کی؟ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی ضرورتیں اور ان کے لیے جو رسپانس آیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی الحمدللہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو دل کھول کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اپنی پارٹی میں، چونکہ ہمارے کافی ایسے لوگ ہیں جن کا اس طرح کا بہت تجربہ ہے، کئی پچھلی جو ایمرجنسیز ہوئی ہیں، 2005 کا زلزلہ، 2010 کی سیلاب، 2022 کا سیلاب، تو اس میں انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہوا ہے. مجھے خود بھی موقع ملا کہیں ان چیزوں میں کام کرنے کا. تو اس میں ہمیں وہاں پہ جا کے یہ احساس ہوا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ لوگ بڑی قسم پرستی کی حالت میں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ہجوم بھی ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اپنی گاڑیاں بھر کے چیزوں سے وہاں پہ لے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، مقامی لوگ، وہ آگے بڑھ کے ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. 15 اگست کو یہ سیلاب آیا تھا، تو جو ابتدائی فیز تھی وہ تقریباً اب اوور ہو رہی ہے، کہ جس میں لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ان کو دے دی. اب ہوگی فیز وہ شروع کہ جس میں ہیلتھ کے پرابلمز لوگوں کو ہوں گے، کیونکہ 2-3 ہفتے کے بعد اس طرح کی جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ فلڈ ریلیٹڈ، اس میں پھر واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں، یعنی جو پانی کی وجہ سے جو انفیکشنز پھیلتی ہیں، اس میں ڈائریا بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری دوسری کولرا بھی ہے، اس کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیز، ٹائیفائڈ لوگوں کے اندر پھیل جاتا ہے، ریسپیریٹری پرابلمز لوگوں کے اندر پھیل جاتے ہیں. تو اس لیے اب ہیلتھ کیئر کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو بیماریوں کا سائیکل شروع ہوگا اس کو کم سے کم کرنے کے لیے، یا اس کو
آپ کیونکہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور ہم پریونٹیو میڈیسن کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں. ہم ڈائریکٹ علاج تو کرتے ہیں کہ بھئی بیمار ہو گیا، لیکن ہم پریونٹیو میجرز نہیں لیتے. تو اس وقت ایسی کون سی چیز ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ گورنمنٹس کو کرنی چاہیے؟ اس میں جی میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ پانی کی وجہ سے وبائیں بہت پھیلتی ہیں، تو اس لیے صاف پانی کی جو وہاں پہ فراہمی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بھرپور ایجوکیشنل کمپین چلانے کی چاہیے وہاں پہ مقامی زبانوں کے اندر، کہ جس میں لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ انہوں نے یعنی اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، باتھ روم کے لیے کہاں جانا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کس قسم کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. تو صاف پانی کی جو ہے نا جی، یہ اگر صحیح طریقے سے پہنچا دیا جائے اور لوگ صرف اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیں پراپرلی، تو اس سے آپ کے 50% پرابلم ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ختم ہو سکتے ہیں. دوسرا ظاہر ہے کہ جو عام بیماریاں ہیں، بچوں کو ڈائریا ہو جائے گا، کولرا ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس میں ORS یا اینٹی ڈائریلز یا اینٹی ریسپیریٹری جو میڈیکیشنز ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ ذرا میڈیکل ہیلتھ کی بات چیت کر لی. اب چونکہ آپ کا تعلق ایک اور سیاسی جماعت سے ہے، اور آپ کی جو سابقہ سیاسی جماعت ہے انہوں نے اب ایک اور فیصلہ لیا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے سیاست پہ اوپینین نہ لیں. پاکستان تحریک انصاف، جو کہ آپ لوگوں کی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ایک اتحادی ان کو کہہ لیں، اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک اکٹھ ہوا ہے، اس میں وہ بھی موجود ہیں، آپ لوگ بھی موجود ہیں، سیمینارز کا حصہ بنتے ہیں. سو انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کے مطابق کہ گورنمنٹ شیک ہو جائے گی یا گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہوگی اگر ہم اس وقت تک تو خیر وہ فیصلہ سیاسی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں تک محدود ہے، وہاں سے استعفوں تک محدود ہے. آگے آنے والے وقتوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید فیز 2 بھی اس کا لانچ ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ فیصلہ لگا کیسا قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں والا؟ بڑا بے وقت اور نامناسب اقدام ہے. میرا خیال ہے کہ، اور میں نے وہاں پہ مجھے کچھ بولنے کے لیے بھی کہا گیا، تو میں نے کہا جی گو کہ میں ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے یہاں پہ آیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی بیس بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایمرجنسی ہے تو ہم سیاست کی کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں ہم خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، اور ہمارا تو نام ہی عوام پاکستان ہے، تو عوام کو جب بھی کوئی مصیبت پڑے گی، کسی وہ آفت میں گریں گے، تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ، اور یہی ہماری سیاست کی بنیاد بھی ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کیسے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کو امپاور کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور رائے سے آگاہ کر رہے تھے بیماریوں کے تدارک کے حوالے سے، جو وبائی امراض وہاں پر پھوٹنے کا خدشہ ہے اس کے حوالے سے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے اپنی جو لرننگز ہیں، اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.